بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پول کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کل ایک قتل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. باراکو کے علاقے میں پیش آنے والا ایک واقعہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اس کی تفصیلات کیا ہے یہ ہم رائے صاحب سے جانیں گے. السلام علیکم رائے صاحب, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. رائے صاحب, یہ جو واقعہ پیش آیا جس میں آزاد کشمیر کی ایک خاتون ہیں جن کو ایک بندہ ہے, اس کا نام تو ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے جی, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر ان کو گلا گھونٹ کر مار دیا. تو اس واقعے کی تفصیلات بتائیے گا. سر یہ 3 اپریل کا آئی تھنک واقعہ ہے, یہ جو ریسنٹلی گزرا ہے اور جو تفتیش میں بیسیکلی آیا ہے, اور جنہوں نے یہ تفتیشی افسر کا جو نام ہے مختار صاحب ہے, جنہوں نے یہ پوری کوئی ابتدائی رپورٹ ساری کی ساری پیش کی ہے. کیس کرنے والے محمد اقبال صاحب. تو یہ واقعے کا جو علم ہے یہ پولیس کو ویسے کیسے ہوا ہے؟ یہ محمد اقبال صاحب ہیں, وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ محمد اقبال صاحب ان کے بھائی ہیں, خاتون کے بھائی ہیں. جو خاتون ان کا نام نسیمہ بی بی ہے, شی از فرام مظفر آباد بیسیکلی, آزاد کشمیر جو پاکستان کے آپ کو. اب معاملہ ایسا ہے کہ ان کی ریسنٹلی طلاق ہوئی تھی, مطلب اپنے پہلے والے صاحب کا شوہر کو چھوڑا تھا نسیمہ بی بی نے. اچھا, گڑی دوپٹہ کے رہائشی تھے, ان سے ماشاء اللہ ان کے 3 بچے بھی تھے. اور یہ جس کو اپنے اقبال صاحب کے گھر میں رہ رہی تھی, انہوں نے بولا تھا کہ جی بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی. اچھا. اب معاملہ یہ بنا کہ یہ کسی شخص کو پسند کرتی تھی. اچھا. تو ان کے بھائی اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کچھ عرصہ رک جائیں, آپ کی عدت کی مدت پوری ہو جائے, عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد آپ جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس میں آپ کے نکاح کروا دوں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کی بات کو نہیں مانا اور وہ وہاں سے اچانک سے ہی غائب ہو گئی, گھر سے غائب ہو گئی مظفر آباد سے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ خوف و راز پھیل گیا, ساری چیزیں کافی پریشانی کا باعث بنا. پھر ان کے بھائی صاحب نے مظفر آباد کے تھانہ ہے وہاں رپورٹ میں درج کروائی کہ جی یہ اس طریقے سے میری بہن کی گمشدگی کی اطلاع. جب وہاں پہ کوئی بات نہیں بن سکی, تفتیش ہوئی اسلام آباد تک, ان لوگوں نے پیش رفت کی, پولیس سے کارروائی نہیں ہو سکی اور اس کو سراغ نہیں پتہ چل سکا. اچانک سے ہی ایک دن فیس بک کے اوپر ایک نامعلوم آئی ڈی سے, یا یوں سمجھ لیں ان کی بہن کی آئی ڈی تھی, اس بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آئی ڈی کس کی تھی, بٹ ان کی سسٹر کی تصویر اپلوڈ ہوئی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ انہوں نے بتایا کہ میرا یہ شوہر ہے. اچھا, یعنی کہ ان کی بہن کی اپنے اس وقت کا جو موجودہ ان کا شوہر تھا, جی, تو اس کے ساتھ فیس بک پر اقبال صاحب نے اپنی بہن کی تصویر دیکھی. ہاں جی, دیکھی. جب اپنی بہن کی نسیمہ بی بی کی انہوں نے تصویر دیکھی تو انہوں نے کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر, اور اس دوران وہ جب گمی تھیں, ان کی تلاش جاری تھی, ملی نہیں نا, ڈھونڈتے رہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے تصاویر دیکھی تو پھر کیا ہوا؟ تصویر جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے پھر اقبال صاحب نے اپنی متعلقہ جو تھانہ تھا اس میں انہوں نے جا کے انفارمیشن دی. پھر وہ جو تصویر اپلوڈ ہوئی تھی, انہوں نے سائبر کرائم کی مدد سے اس سیل تک پہنچے کہ یہ تصویر کہاں سے اپلوڈ ہوئی. اچھا, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا کہ مطلب انہوں نے جب تصاویر دیکھی تو پھر انہوں نے سائبر کرائم کی مدد سے ان کا جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ یہ کس آئی ڈی سے, کس لوکیشن سے اپلوڈ لوکیشن سے ایگزیکٹلی ہوئی. اچھا, اس کی لوکیشن ٹریک کی ہے. اتفاقاً مزے کی بات یہ نکلی کہ جس جگہ سے یہ تصویر اپلوڈ کی گئی تھی, جس شخص نے اپلوڈ کی, یہ کوئی اور شخص نہیں, اس کا وہی شوہر تھا جس نے نسیمہ بی بی کے ساتھ نکاح کیا تھا ریسنٹلی, جس کے اس کی تصویر تھی, وہ وہی بندہ نکلا. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ کہاں؟ یہ باراکو والی ایک سائٹ ہے, باراکو کے ایریا. اچھا, یہاں پہ وہ نکلا. پولیس کے ساتھ اقبال صاحب وقوع پہ جب وہاں جا کے پہنچے, پولیس نے انٹروگیٹ کیا کہ کیا ہے, کیسے ہے, تو وہ اقبال صاحب کے ساتھ وہ شخص کا آمنا سامنا ہوا. تو اقبال صاحب نے شناخت کی کہ یہ وہی بندہ اس میں تصویر میں جو نظر آ رہا, جو تصویر میں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ گھر پہ موجود تھا. اب جب اس کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, تفتیش کے دوران پولیس والوں جو ادارے تھے ان کو ایک مختلف عجیب و غریب سی بدبو سی آئی کہ یار ایک اسمیل ہے یہاں پہ. اچھا, وہاں گھر سے بدبو آئی, مطلب نیچے کھڑے ہیں, لیٹ سپوز وہ اوپر والا فلور ہے, وہ کرایہ دار تھا بیسیکلی, اوپر والا فلور تھا وہ کرایہ دار تھا, مالک مکان نیچے تھے. اچھا, مالک مکان جو تھے وہ الگ تھے, اور یہ جو بندہ آپ بتا رہے ہیں یہ اوپر کرایہ, ڈبل اسٹوری گھر تھا یہ بیسیکلی. نیچے والے فلور پہ مالک مکان رہتے, اوپر والے فلور پہ یہ بندہ رہتا. اوکے. اب یہ بندے کا جو کام ہے وہ الیکٹریشین, پلمبرنگ, اس طرح کے چھوٹے موٹے کام شام کر کے اپنا گزر بسر کرنے والے لوگوں میں سے تھا, مطلب مزدور طبقہ پیشہ رہا. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہوا کہ جب بدبو آنا شروع, تو پوچھا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, تو وہ تھوڑا ہڑبڑا سا گیا, پریشان سا ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے. پولیس والوں نے جب فردر مور انفارمیشن لی, اوپر گئے, جا کے انہوں نے بدبو والی جگہ کو فائنڈ آؤٹ کیا, تو وہ ایک صندوق تھا, بند پیٹی, جہاں پہ اکثر اوقات ہم سردیوں کے بسترے رکھ دیے, گرمیوں کے اندر بڑا صندوق جو بڑا, یا پھر گرمیوں کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کپڑے جو سردیوں میں استعمال ہونے والے وہ استعمال نہ کریں, ان کو اٹھا کے ڈمپ کرتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صندوق یا وہ جو بکسا تھا یا جو بھی چیز تھی وہ نیچے مالک مکان کی تھی, جو ویسے انہوں نے اوپر رکھی تھی
کرایہ دار کے گھر والی سائڈ پہ. مطلب انہوں نے اسٹور میں رکھی ہوگی نا وہاں پہ. اوکے. ان بھائی صاحب نے کیا کیا کہ اس عورت کو, نسیمہ بی بی کو, گلے میں انہوں نے پھندا ڈالا, اسی کے دوپٹے کے ساتھ اس کو مارا. مار کے اس کو جب دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے سیڑھیوں سے نیچے لے کے جاتا ہے, ایک لاش کو کندھے پہ اٹھا کے یا چارپائی پہ لے جا کے, تو مالک مکان بھی دیکھتا, محلے میں بھی چیزیں پتہ چلتی کہ بھائی اچانک یہ کہاں سے آ گئی. تو وہ تھوڑا اس بارے میں ہڑبڑایا ہوا تھا, پریشان تھا. تو اس نے سوچا کہ میں کہیں اور نہیں, مجھے ذرا کو موقع مل جائے, اس کو میں کسی نہ کسی جگہ ٹھکانے لگاؤں گا. اس سے پہلے اس نے صندوق کے اندر ڈالا اور اوپر دوبارہ سے بسترے طے کر کے اور دوبارہ سے پیٹی بند کر دی, وہ بکسا بند کر دیا. اچھا, یہ 3 دن پہلے تو رپورٹ ہوا تھا نا واقعہ, تو یہ قتل اس سے کتنے دن پہلے ہوا؟ مطلب جو ابتدائی رپورٹ جو ملی ہے نا, ایز پر جو آپ کی اتھارٹیز ہمیں بتا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی تقریباً 4 سے 5 دن پہلے اس شخص نے اس کو مار کے پیٹی میں دفن کیا تھا, اس لیے بدبو آ رہی تھی. اوکے. کیونکہ ظاہر سی بات جب انہوں نے اس کو یعنی اس میں جو ہے وہ کچھ قسمت اس کا ساتھ دے گئی اقبال کو کہ اس کی بہن خسیر ہے, اس کی لاش کی ایک طرح سے بے حرمتی ہو رہی تھی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو اس نے تصویریں دیکھ لیں اور ان تصاویر کی مدد سے جو ہے وہ دیکھیں, اگر میں اس بات کو دیکھتا ہوں, اگر یہ تصویریں اپلوڈ نہ ہوتی تو میرے خیال میں آج تک نسیمہ بی کا سراغ نہ پتہ چلتا. اور آج تک لیکن رائے صاحب ایک اور بات ہے, اگر تصویریں اپلوڈ نہ بھی ہوتی تو وہ ظاہر ہے انسانی جسم ہے, آپ نے پیٹی کے اندر چھپا رکھا ہے, پھر ابھی موسم بھی آپ کو پتا ہے اس طرح کا تو سرد بھی نہیں رہا, اب اچھی خاصی گرمی ہو چکی ہے, تو گرمی میں ظاہر لاش نے تو گلنا سڑنا تھا. تو مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو مالک مکان تھا اس کو بدبو نہیں آئی وہاں پہ. مالک مکان نے اس بات کے بارے میں ابھی تک کوئی تفصیلی بات بتائی نہیں ہے, بٹ یہ ڈیفینیٹلی ان کو آئی ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ نہ موجود ہوں, عید کی وجہ سے کہیں گئے ہوں, یا کوئی گھر کا بڑا نہ ہو, بچوں نے شاید فیل کیا ہو کہ مائٹ بھی یوزلی آپ دیکھا ہو کہ گھر کے باہر نالیاں, دوسرا ایک اور بھی بات ہے, کوڑا اس طرح کی رائے صاحب ظاہر عید کا بھی دن چل رہے تھے, تو ممکن ہے کہ وہ شاید کہیں نکل گئے ہوں. بالکل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. بٹ افسوس کی بات ہے, میں کہتا ہوں اس بندے کے اتنا بڑا جگرا کیسے ہے کہ اس شخص نے ایک اپنی بیوی کو مار کے اور اس کو پیٹی میں دفن کر دیا, اور جب اس سے پوچھا گیا, تفتیش کی گئی, تو اس کے بچے بھی تھے رائے صاحب, جو شخص ہے جس نے مارا, اس بارے میں فردر مور ابھی تک اطلاعات نہیں ہے, بٹ اس بات کا کنفرم ہوا کہ اس نے کہ اس کی چوتھی شادی تھی. یہ چوتھی شادی تھی نسیمہ بی بی کے ساتھ. تو اس سے پہلے جو 3 ایک بیوی پہلے وفات ہو چکی اس کی, 2 بیویوں نے اس سے طلاق لی ہے. اب وہ جھگڑوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا ویسے کوئی پرسنل ایشوز کی وجہ سے ہوا, یعنی 2 بیویوں کو طلاق ہو چکی ہے اور تیسری جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی, اور چوتھی کو اس نے خود مار ڈالا. یہ ہے, اس نے خود مار ڈالا. اور یہ وجہ جو بتا رہا ہے, کہتے ہیں جی میں نے اس لیے مارا ہے کہ جی اس کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے افیئرز وغیرہ تھے. اب اس بارے میں اگر انہیں فردر پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ کسی سے فون پہ بات کرتے میں نے منع کیا, اور منع نہ ہونے کی وجہ سے اس کو میں نے مارا ہے. اچھا, تو اس کو کیسے پتا چلا کہ اس کے افیئرز ہیں؟ آپ تو بتا رہے ہیں وہ کام سا بندہ تھا جو ایک پلمبر کا, الیکٹریشین کا کام کرتا تھا. کہہ رہے میں نے اس کو فون کرتے ہوئے سنا ہے, میں نے فون کرتے ہوئے سنا ہے, میں نے اس کو منع کیا یہ کون ہے, اس نے کہا میرا پتہ نہیں کیا ہے, اس طرح کی باتیں جو اس نے کہا منع کیا. ابھی بھائی یہ ابھی شامل تفتیش ہے بندہ, اور اس سے مزید انٹروگیشن وغیرہ چل رہی ہے, بات چل رہی ہے, مزید تفصیلات انشاءاللہ. ہمارا یہ پلان بن رہا ہے کہ جائیں اور وہاں جا کے انویسٹیگیٹ کروائیں کہ آخر ہے کیا. جو مختار صاحب ہیں, ایس آئی صاحب ہیں, تفتیشی افسر ہیں, انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے, اور بر وقت کارروائی کر کے انہوں نے اقبال صاحب کو مطلب کیفر کردار تک ملزم کو پہنچایا, جو اقبال صاحب کی مدد کی ہے, اقبال صاحب کی بہن کا جو معاملہ تھا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا, پر ابھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو انٹروگیٹ کریں اور اس شخص کو سامنے لے کر آئیں جس شخص نے یہ سارے کا سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا. اور فرانسک رپورٹ بھی ابھی چل رہی ہے اس کے اوپر, وہ اس میں بات چل رہی ہے, پولیس والوں نے اس کو جو ہے گلے میں پھندے کا نشان بتایا گیا. پلس تو وہ جو دوپٹہ وغیرہ جو بھی آلہ قتل, جی وہ آلہ قتل ہاں برآمد ہو گیا. پلس اس جسم پہ نا جو مبینہ قاتل ہے, قاتل کے جسم پہ اس لڑکی کے نسیمہ بی بی کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نشان لگے ہوئے, اس کے جب اس نے ریزسٹ کیا اس کے گلے پہ بھی ہیں, اس کے ہاتھوں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جو اس نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کے دوران مرنے تک. اچھا وہ بھی مطلب وہ ہاں وہ اس کے ظاہر سے وہ نے تصویریں وغیرہ اس کی لے کے پراپر الحمدللہ شامل تفتیش ہے, اور ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. فردر ان شاء اللہ دیکھیں گے انشاءاللہ, کوئی بھی مزید چیزیں ہوئی تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو لازمی بتاؤں گا انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ نسیمہ بی بی کا جو مبینہ قاتل ہے, جو اس کا شوہر بتایا جا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ بھی جا کر بات چیت کر کے آپ تک پہنچائیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.